पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बहुत बड़ी धमकी। अगर हमारे फाइटर जेट्स फिजा में बुलंद हो जाते हैं और एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर देते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो महज 10 से 15 मिनट में अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। शायद इंडिया को ये वहम ना लाहक हो चुका था, क्योंकि उन्होंने मई के अंदर बनियानुल मरसूस में और मार्का हक में हमसे मुंह की खाई, तो उन्हें वहम था कि शायद अफगानियों की सपोर्ट लेकर वो पाकिस्तान पर गलबा पा सकते हैं, और उनका ये वहम बड़ी अच्छी तरीके से ना दूर हो चुका है। अब ये वही ठिकाने थे जिनको तबाह किया गया, यहाँ पर भारतीय असला डंप किया गया था, और वो भारतीय असला हमारे खिलाफ इन्हीं ख्वारजियों के ज़रिए इस्तेमाल होना था, हमारे मुल्क में दरअंदाजी करके। और हमारी फोर्सेस ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने बड़ी बेहतरीन और मौसर कार्रवाई करके इन अड्डों को तबाह बर्बाद कि अफ़गानी भी सोचने पर परेशान हो गए हैं कि यार अगर हम थोड़ा सा छेड़ते हैं तो ये तो हमें बड़ा मुस्बत और दुगना जवाब देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। पाक अफगान कशीदगी जिसमें 48 घंटे का सीज़ फायर था, जो कि कल शाम 6 बजे ख़त्म हो जाता है। कल रात हमें फिर एक बड़ी तबाही देखने को मिलती है, दोबारा से उसी तरह से हमें धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती है। जब सुबह होती है तो पाकिस्तान के दोनों अतराफ अफ़गानिस्तान और भारत से चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये चीखें क्यों आ रही थी? आखिर कल रात क्या हुआ? पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से क्या सरप्राइज़ दिया गया? क्या मामला हुए? कहाँ पर अटैक किया गया और किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अटैक किया गया? कि ये अटैक ज़मीनी था, फ़िज़ाई हमला था, क्या था? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कोलीग रुमेल तारिक। अस्सलाम वालेकुम रुमेल। वालेकुम सलाम अकमल। अच्छा रुमेल, सबसे पहले ये बताएं कि कल रात क्या हुआ है कि सुबह हम उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के दोनों अतराफ से, अफ़गानिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देती है। आखिर ऐसा क्या हो गया? अकमल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो चीखों पुकार और रोने धोने की आवाज़ें आ रही हैं हमारे बिलखसूस पड़ोसी मुल्क से, भारत की जानिब से, इसके अगर हम थोड़ा सा पसे मंज़र में जाएँ तो 17 अक्टूबर को एक खुदकुश हमला होता है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें 2 बच्चे और 3 ख़वातीन इसका लुक़्मा अजर बनती हैं और वो शहादत का रुतबा पाते हैं। और इस हमले के फिलफौर बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद गुल बहादुर ग्रुप जो है इस हमले की ज़िम्मेदारी को कबूल करता है और ऐलान करता है, और मैं अगर कहूँ तो हमें एक तरह से चैलेंज देता है कि मैंने अफ़गानिस्तान से बैठ के और भारत की ईमा के ऊपर आपके मुल्क में दहशतगर्दी की है। फिर जो हुआ वो आपके सामने है कि फिर हमारी मुसल्लह अफवाज ने इसकी जवाबी कार्रवाई की, और वो इतनी मौसर थी और इतनी दुगनी थी कि इनके बड़े बड़े लीडरान जो उस ठिकाने पर मौजूद थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। एक बड़ी कसीर तादाद तो इस हमले में जहन्नम वासिल हुई, पर इनकी एक बड़ी क़यादत, अगर उसमें से कुछ अहम नाम मैं आपको बताता जाऊँ तो कमांडर फरमान अलकरमा, कमांडर सादिकुल्ला दावड़, कमांडर गाजी मदाखेल, कमांडर मुकर्रब, कमांडर किस्मतुल्ला, कमांडर गुलाब दीवाना, कमांडर रहमानी, कमांडर आदिल, कमांडर फजलुर रहमान, जो कि इस गुलबहार का चच्चा भी है और बड़ा करीबी है। ये दोनों ज़्यादा शर फैलाने वाले हैं। इन बड़े बड़े नामों के समेत जो मैंने अभी आपको बताए, तकरीबन 70 से ज़ायद इस जो ख्वारजी थे हमारी मुसल्लह अफवाज ने जहन्नम वासिल कर दिए, इनके टकाने बर्बाद कर दिए, और बिल्कुल वो अपने लॉन्चिंग, अपने जानसार सो कॉल्ड उनके मुताबिक तैयार कर रहे थे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको निशाना बनाया। अब इनका काम क्या था जो ये वहाँ पर कर रहे थे, जिस जगह को टारगेट किया गया हमारी मुसल्लह अफवाज की जानिब से? ये वही लोग थे जो कि भारत के इशारे पे पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करते थे। ये वही ठिकाने थे जिनको तबाह किया गया, यहाँ पर भारतीय असला डंप किया गया था। तो ये हमला जो किया गया है, ये हमला कैसे किया गया है? ये एयर स्ट्राइक की गई थी, ज़मीनी हमला था,
کیا تھا؟ ہمارے بڑے بابسوخ ذرائع کے ذریعے جو انفارمیشنز آ رہی ہیں، ابھی تک صرف ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے فائٹر جیٹس کو تو میدان میں اتارا ہی نہیں گیا، ابھی فضا میں بلند ہی نہیں ہونے دیا گیا افغانستان کے خلاف. اگر ہمارے فائٹر جیٹس فضا میں بلند ہو جاتے ہیں اور ایئر سٹرائکس کرنی شروع کر دیتے ہیں افغانستان کے اوپر، تو محض 10 سے 15 منٹ میں افغانستان دنیا کے نقشے سے مٹ سکتا ہے. اس میں یہ بتائے گا کہ وہ جو دوحہ میں میٹنگ ہو رہی تھی یہ امن کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، تو اس میٹنگ کا کیا بنے گا؟ کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کل رات دوبارہ سے یہ اٹیک ہوتا ہے، وہ جو لوگ تھے انہیں جہنم حاصل کیا جاتا ہے. تو اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو سیز فائر ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کرے گا؟ دیکھیں، ابھی یہ بہت میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ سیز فائر ہوگا یا نہیں. بٹ ہاں، اس وقت ان پروسیس ہے قطر دوحہ میں جو ہو رہا ہے معاملات. مگر ہاں، پاکستان یہ بالکل حق رکھتا ہے اگر یہ بھارتی پراکسیز، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور دیگر یہ جتنے بھی گل بہادر گروپ اور اس جیسے جتنے بھی بھارت نے وہاں پہ پلانٹ کیے ہوئے ہیں یا اپنے لانچنگ پیڈز بنائے ہوئے ہیں، ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے امن و استحکام پر ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. افغانستان اگر واقعی ہم سے امن کا خواہاں ہے یا ہمارے ساتھ سیز فائر کرنا چاہتا ہے تو اسے ہمیں یہ باور کرانا ہوگا وہ بھارتی پراکسیز کا حصہ نہیں بنیں گے، بھارتی فتنۃ الخوارج کا حصہ نہیں بنیں گے، بھارتی فتنہ ہندوستان کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی اور اس طرح کے گروپس کا حصہ بن کر پاکستان میں امن و استحکام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہاں، جس دن وہ ہمیں یہ باور کرا دیں، ایشورٹی دے دیں، تو ہاں کیوں نہیں، سیز فائر ضرور ہوگا. اچھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پر پاکستان حملہ کرتا ہے، تباہی مچاتا ہے، جو دہشت گرد ہے انہیں جہنم حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف انڈین میڈیا کی بات کریں تو فیک پروپوگنڈا شروع کر دیتا ہے. اے آئی بیسڈ ویڈیوز جو ہیں وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اسلام آباد میں حملہ کر دیا، فلاں جگہ حملہ کر دیا، پاکستانی ٹینک لے کر نکل آئے. تو انڈیا بیگانی شادی میں کیوں دیوانہ بنا ہوا ہے؟ کیوں اتنا ناچ گانا کر رہا ہے؟ ہمیشہ کی طرح ان کا وتیرہ ہے انڈین میڈیا کا. اب گزشتہ کچھ گھنٹوں سے افغانستان کی جانب سے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ان پہ ہمارا اتنا ہیبت طاری ہو گئی ہے ہماری مسلح افواج کی کہ افغانی بھی سوچنے پر پریشان ہو گئے ہیں کہ یار اگر ہم تھوڑا سا چھیڑتے ہیں تو یہ تو ہمیں بڑا مثبت اور دگنا جواب دیتے ہیں. انڈین میڈیا کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پروپوگنڈے کی فیکٹری چلا رہی ہیں. اور اب اس پاک افغان سینیریو میں بھی انڈین میڈیا نے کیا کیا، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کا استعمال کیا، جیسے آپ نے بخوبی بتایا، اور اس کے ذریعے بتایا گیا کہ جی یہ افغانیوں نے پاکستان کے ٹینکس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یا افغانیوں نے کچھ اور اس طرح کی بڑی پیش رفت کر لی ہے، کوئی پوسٹروں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو پاکستان نے تو ہمیشہ دلیل سے بات کی ہے، پاکستان نے ان کے اس جھوٹے پروپوگنڈے کا جواب بھی دلیل کے ساتھ دیا ہے. اور وہ جواب پوری صرف انڈیا میڈیا کو نہیں دیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ریکارڈ کرایا گیا ہے کہ ہم نے یہ پوسٹ جو افغانستان اون کرتا تھا ان پہ ہمارے جوانوں نے قبضہ کیا، اور اس کا ریکارڈ دیا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو. ان کو بتایا گیا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور کیا پریٹینڈ کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے. تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا؟ امن ہو جائے گا یا اسی طرح افغانستان کے ساتھ یہ کشیدگی چلتی رہے گی؟ اکمل صاحب، مستقبل میرے خیال میں اب تک کے سینیریوز کریٹ ہو رہے ہیں بڑا کلیئرلی ہے. اس میں میرے خیال میں کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا کہ شاید انڈیا کو یہ وہم نہ لاحق ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے مئی کے اندر بنیان المرصوص میں اور مارکہ حق میں ہم سے منہ کی کھائی، تو انہیں وہم تھا کہ شاید افغانیوں کی سپورٹ لے کر وہ پاکستان پر غلبہ پا سکتے ہیں. اور ان کا یہ وہم بڑی اچھی طریقے سے دور ہو چکا ہے اب. اور جہاں تک بات رہی افغانیوں کی، تو افغانی یہ وہ افغانی ہیں جن کو ہم نے پالا پوسا، انہیں برابری کے حقوق دیے، ان کو رشیا سے بچایا، ان کو امریکہ سے بچایا، ان کے ساتھ بھائی چارہ رکھا، ان کے ساتھ محبت رکھی، ان کے ساتھ رواداری رکھی. اور آج یہ نمک حرام بھارت کی گود میں بیٹھ کے ہمیں گھور رہے ہیں. تو اوبیسلی بالکل یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ اس میں کوئی بہام نہیں ہے. اگر یہ افغانی باز نہ آئے تو ان کو بالکل اس کا مؤثر جواب دیا جائے گا جیسے ابھی دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ رومیل جی. تو ناظرین، آپ نے تمام تر ڈیٹیلز جو تھی وہ جانی کہ کس طرح سے پاکستان نے افغانستان میں ان دہشت گردوں کے
ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان میں آ کر پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کر دہشت گردی کرتے تھے۔ یہ وہ ٹھکانے تھے، یہ وہ ٹریننگ سینٹر تھے جہاں پر انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر یہ دہشت گرد تیار کیے جاتے تھے، ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، ہماری فورسز کی جانب سے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارا سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی دہشت گرد پاکستان میں گھسنے کی کوشش کریں گے یا پھر پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پر ہماری فورسز کی جانب سے ہمارے فیلڈ مارشل نے کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے کہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے کہ دہشت گردی کو بالکل پاکستان میں سے ہم جڑ سے ختم کر کے پھر سانس لیں گے۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت۔ آپ آج کے پروگرام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ کشیدگی کس موڑ تک جائے گی، کیا رزلٹ ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔